جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کی بے شمار فضائل و برکات، بالخصوص آیت درود پاک جس میں دروشی پڑھنے کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام پیش کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مجیب مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کیسے ہیں آپ کے مزاج گرامی، کیسے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کرم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف طرح کے سوالات لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوا کہ جس کے پاس کیش ہے، کیش کی زکوٰۃ ادا کرنا اور حساب کتاب کرنا آسان ہوتا ہے۔ دو طرح کے لوگ کافی کنفیوز رہتے ہیں، مال تجارت والے، دوسرے یہ کہ جن کے گھروں میں زیورات ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ زیور اٹھا کر ہم مارکیٹ لے کے جاتے ہیں، آج میں بیچنا چاہتا ہوں، تو وہی کچھ جو میں نے 1,00,000 روپے میں خریدا ہے وہ 80 میں جائے گا۔ اب اس میں کچھ موتی بھی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ظاہر ہے سنار تو سب چیزیں اس کو کر کے وہ صرف اسی کے پیسے دے گا، تو اس کی قیمت کیسے لگائیں؟ اسی طرح مال تجارت والا بھی وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے کہ میں نے اتنے میں خریدی، بیچنے وہ گاہک کے اوپر رہے گا کتنے کی بکے گی، مجھے کیا لگانا ہے؟ تو یہ اپنے اماؤنٹ کو کس طرح شمار کریں گے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو بھی اموال زکوٰۃ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب سال پورا ہو جائے تو سال پورا ہونے کے وقت اس چیز کی جس کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے قیمت اور ایک ہے جو باہم خرید و فروخت کرنے والوں میں بارگیننگ کے بعد جو بھی ایک ریٹ طے ہو جاتا ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں سمن۔ تو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ آپ نے کتنے میں خریدا ہے، کتنے میں بیچا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس اموال زکوٰۃ کی قیمت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم روپے پیسے کے ذریعے سے یا کسی اور مال کے ذریعے سے زکوٰۃ نکالیں گے تو جس مال کی ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس کی پھر قیمت کو دیکھا جائے گا۔ قیمت ہوتا ہے بازاری ریٹ، مارکیٹ ریٹ جو بھی ہوگا، یعنی مارکیٹ ویلیو جو بھی چل رہی ہے۔ اب اس کے اندر دو صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہے دکاندار حضرات، سونار حضرات، وہ کسی زیور کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ زیور فروخت کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 تولے سونے کا اگر وہ زیور فروخت کرتے ہیں تو اس کا مارکیٹ ریٹ کچھ اور ہوگا، اور جب یہ لوگوں سے پرچیز کرتے ہیں تو اس کا مارکیٹ ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ایک مثال سے سمجھایا، سوال میں ایک مثال دی کہ اگر ہم سونار کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ 1,00,000 روپے کا سونا بیچتے ہیں، وہی زیور، اور اگر کوئی کسٹمر وہ زیور بیچنا چاہتا ہے سوناروں کے پاس آ کے ضرورت کے تحت، تو اس کو وہ پرائس نہیں ملیں گے جو سونار بیچتے وقت اس کے ریٹ لگاتے ہیں۔ اب یہ 80,000 میں اگر بالفرض کوئی کسٹمر بیچنا چاہے اپنا زیور، تو وہ اگر 80,000 میں سونار خریدتے ہیں اور جب سونار وہی زیور بیچنا چاہتے ہیں تو 1,00,000 کا بیچتے ہیں، تو سونار حضرات کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے ہاں اتنی مقدار، اتنے تولے، اتنے ماشے، اتنے گرام سونے کا زیور بنا بنایا کتنے میں وہ فروخت کرتے ہیں، مارکیٹ ریٹ اس کا کیا چل رہا ہے، تو سونار حضرات اس کا اعتبار کریں گے۔ جتنے میں انہوں نے خریدا ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے جو
کسٹمرز ہیں، عوام ہیں جو سوناروں سے زیورات خریدتے ہیں، تو انہوں نے جب سونار سے زیور خریدا تو ان کو مہنگا پڑا، اور جب ایک ہفتے بعد ہی اگر یہ اسی سونار کے پاس جائیں گے یا کسی اور سونار کے پاس جائیں گے اور یہ زیور بیچنا چاہیں گے تو وہ اس کے اندر گھاٹی اور جو بھی موتی نگ وغیرہ لگے ہیں ان سب کو بالکل زیرو سمجھے گا. وہ خالص جو اس میں لگا ہوا یعنی سونا ہے وہ جتنے بھی کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 20 کیرٹ کا ہے، وہ اس کا حساب سے لگائے گا، گھاٹی وغیرہ موتی کا وزن مائنس کر دے گا. صحیح ہے. تو اب جو کسٹمر ہے بیچنا چاہ رہے ہیں وہ اگر اس سونار کو کیا 10 سوناروں کے پاس جا کے ایک ریٹ لگائے گا تو 19-20 کوئی نہ کوئی فرق آئے گا. تو اس سے اندازہ لگائیں گے کہ مارکیٹ ریٹ بیچنے کی صورت میں کیا بن رہا ہے اور اس کسٹمر کو کتنی ویلیو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے قیمت فروخت کا اعتبار کرے گا. ٹھیک ہے، قیمت خرید نہیں کہ 1 لاکھ کا خریدا اور بمشکل 85,000 میں وہ بک رہا ہے، مارکیٹ ریٹ بیچنے کے حوالے سے 85,000 ہی بن رہے ہیں، تو اس کو 1 لاکھ کی زکوٰۃ کا پابند نہیں کیا جائے گا. اس کو کہا جائے گا کہ آپ کے اس زیور کے ریٹ 85,000 روپے بن رہے ہیں، تو اس کو حساب میں آپ نے شمار کرنا ہے. تو یہ ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے 1 تولہ سونے کی، ورنہ 1 تولہ سونا یہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہے. سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی گئی ہے 1 تولے سونے کی. تو اس طرح دیکھ لیا جائے جو قیمت فروخت ہے، آسان فارمولہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو مال آپ نے خریدا اب آپ اس کو بیچیں گے، صحیح، تو جو اس کی قیمت فروخت بنے گی مارکیٹ ریٹ کے مطابق، تو اس کے مطابق کسٹمر بھی اسی کو فالو کرے قیمت فروخت کو. صحیح. اسی طرح جو سونار ہے تو اس نے جس ریٹ میں کسٹمر سے خرید لیا اب یہ 10-15 ہزار روپے مہنگا کر کے بیچیں گے، تو اب جو مارکیٹ ریٹ ان کے ہیں اس زیور کے حساب سے تو اس کو قیمت فروخت سمجھ لیں، یہ بھی قیمت فروخت کو ہی فارمولہ بنا لیں. اسی طرح جو نارمل جنرل اسٹورز ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹورز ہوتے ہیں اور بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جس ریٹ پہ انہوں نے خریدا ہوتا ہے ہر چیز کے حساب سے پروفٹ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کسی میں 2 روپے پروفٹ تو کسی میں 100 روپے پروفٹ، کسی میں 5-5 ہزار روپے پروفٹ چل رہا ہوتا ہے. تو قیمت فروخت جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق چل رہی ہے تو آپ نے اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، نہ کہ جس ریٹ پہ آپ نے خریدا ہے اسی کو آپ کیلکولیٹ کر کے بیٹھ جائیں. صحیح. اب ایک چیز اگر مثال کے طور پہ گاڑی کو اگر لے لیں تو ایک کار اگر مثال کے طور پہ 5 لاکھ میں کسی نے سیکنڈ ہینڈ خریدی ہے لیکن مارکیٹ ریٹ 5,500 روپے اس کا بن رہا ہے تو وہ 5,500 روپے کے حساب سے ہی زکوٰۃ نکالے گا اپنے اس گاڑی کے جو مال تجارت. تو بہت آسانی ہوگی. اور اسی طرح بہت سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو جب وہ اپنے ان زیورات کا بھی حساب کتاب کریں تو آسانی کے ساتھ ان کے اچھا وزن کا کیا کریں. یہ پہلی ایک عام طور پہ گھروں میں رسیدیں تو محفوظ ہوتی ہیں اور کوئی چیز محفوظ ہونا، لیکن یہ جیولری کی زیورات کی یہ رسیدیں محفوظ ہوتی ہیں، گرام وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا کریں مطلب پورے اس کو وزن کو لے کر آج کل کے دور میں اب سونار کے پاس کون لے کے جائے گا اس طرح؟ تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس آپ اب تو دیکھیں موبائل ہر ایک کے پاس ہے، صحیح، تصویریں ہیں، سونار کو ہی اپنے گھر بیٹھے بھی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں کہ جو رسید ہے رسید میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ سونا ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، وزن کتنا ہے. اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ آپ اس کی پکچر لے لیں. ٹھیک ہے. وزن بھی لکھا ہے، موتی نگینے سب ان کے سامنے ہیں. آپ تصویر کھینچ کے رسید کی تصویر کھینچ کے آپ اس کو پھر کسی سونار جو آپ کے جان پہچان والے ہیں تو ان کو دکھا دیں کہ اتنے تولے زیور کا اس وقت مارکیٹ ریٹ، کسٹمر جب بیچنے آئے گا تو کیا بنے گا، آپ کتنے میں خریدیں گے. تو صرف 1-2 سوناروں سے مارکیٹ ریٹ کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا. تو جب بھی آدمی بیچنے جاتا ہے اسی ایک ہی کو نہیں بیچتا، وہ پہلے 2-4 آدمیوں سے ریٹ لگاتے ہوئے پھر کسی کو بیچنے کی طرف جاتا ہے. تو آپ 2-4 سونار حضرات جو دوست احباب میں سے ہوں آپ ان کو یہ چیز پکچر بھیج دیں اور اس طریقے سے ان کی طرف سے ریٹ بھی سامنے آ جائے گا. تو سونا لے جانا ضروری نہیں، زیور لے جانا ضروری نہیں، تصویر سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے اندر کتنے نگینے لگے ہیں اور کتنا زیور سونے کی صورت میں اس میں لگا ہوا ہے. وزن آپ کے پاس رسید میں لکھا ہوا ہے، کیرٹ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس سے انشاءاللہ زیور کا ریٹ بآسانی آپ کو معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں.
میرا نام محمد ریحان ریاض ہے اور میں کراچی ڈیفنس فیز 8 کا رہائش پذیر ہوں. میری رہنمائی کی جائے کہ اکثر لوگ ٹریولنگ پہ باہر جاتے ہیں غیر ممالک، تو وہ غیر دانستہ طور پہ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جن کا ان کو پتہ نہیں ہوتا اور اس میں حرام چیز شامل ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو چیز وہ کھا رہا ہے تو اس کے حوالے سے بالخصوص جب غیر مسلم کنٹریز میں بندہ جا رہا ہے تو وہاں پہ جانچ پڑتال کر لے کہ، اور عام طور پہ غیر مسلم کنٹریز کے اندر اگر کوئی آپ کو کھانے پینے کی اشیاء پروڈکٹ تیار شدہ ملتی ہے تو اس کا مینوفیکچرنگ وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کون کون سے اجزاء ہیں. وہاں کی اگر کوئی آپ کولڈ ڈرنک وغیرہ دیکھتے ہیں، جوس وغیرہ دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی پورا مینوفیکچرنگ لکھا ہوا ہے. یہاں پر اپنے پاکستان میں بھی اس چیز کا انتظام ہوتا ہے کہ اجزاء ترکیبیہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں. تو اگر بالفرض غیر مسلم کنٹریز میں ہیں تو وہاں پہ اس چیز کا خیال زیادہ رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس آنے والی وہ چیز جس کو اب ہم نے کھانا ہے اس میں حلال اجزاء کے ساتھ کہیں کوئی حرام چیزیں شامل تو نہیں ہیں. البتہ ہمارے مسلم کنٹریز کے اندر اس چیز کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے. ایک مسلمان جب کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو اس میں حلال سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی لگا ہوتا ہے. بالفرض نہ بھی لگا ہو، بہت سارے ایسے آئٹم ہوتے ہیں جس میں کوئی ایسی چیز ہمیں حلال کا سرٹیفکیٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ایک مسلمان بیچ رہا ہے، ایک بریانی بیچنے والا ہے، بیف بریانی بیچ رہا ہے، تو اب ہم اس سے اس تحقیق میں نہیں جائیں گے کہ آیا اس میں جو بیف ہے وہ کون سا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. تو اس تحقیق میں ہم نے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مسلمان ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کو حرام چیز نہیں بیچ رہا. ہاں اگر کسی کے بارے میں ظن غالب ہو جائے، یقین تک کی درجے کی خبریں اگر آ رہی ہیں تو وہ معاملہ جدا گانا ہو جاتا ہے. لیکن مسلم کنٹریز میں مسلمان اگر کوئی چیز خرید و فروخت کے آپ کو دے رہے ہیں تو پھر پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن غیر مسلم کنٹریز میں ہمیں یہ بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس کے اجزاء ترکیبیہ میں مینوفیکچرنگ میں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہے. اگر حرام شے اس میں لکھی ہوئی ہے، بعض اوقات حرام اشیاء کے کوڈ وغیرہ بھی واضح طور پہ ہوتے ہیں، اور اس کوڈ کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر مطلب خنزیر کے کوئی اجزاء گوشت وغیرہ پیسز شامل ہیں، تو پھر ان چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عورتیں ایسا لاکٹ پہن سکتی ہیں کہ چاندی کا ہی ہو لیکن اس میں کچھ نام، مقدس نام نقش ہیں؟ ایسا لاکٹ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، تو عورتیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں، پہن سکتی ہیں. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایسے مقامات کے جو نجاست والے مقامات ہوتے ہیں جیسے واش روم وغیرہ، تو اس میں اس کو پہن کر نہ جائیں. بالخصوص اس وقت کہ جب وہ نام بالکل ظاہر ہو رہا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام کا لاکٹ بنا کر عورت پہنتی ہے، تو پھر اس کو واش روم وغیرہ ایسی جگہوں پہ پہن کر نہ جائے. جب بچوں کو جب واش کروایا جا رہا ہوتا ہے، نجاست دور کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو نہ پہنے. اگر پہنا ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح چھپا لیا جائے. ایک اور میسیج کے ذریعے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے ہی کہہ دے کہ تم لکھ کر باقاعدہ دو کہ رشتہ تم خود ہی ختم کر رہی ہو، اور ایسی صورت میں نکاح نامے کے اندر جو کچھ لکھا ہوا، کیا شوہر سب کچھ دے گا یا صرف حق مہر دے گا؟ بڑا مبہم سوال ہے. کیا کیا نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے پہلے تو وہ بھی واضح ہونا چاہیے. کیا خیال جمیل صاحب؟ عمومی طور پہ جو نکاح نامے میں ایک تو مہر لکھا ہوتا ہے، جی ہاں، پھر اس کے بعد ایک کالم ہے اگر کوئی خاص شرائط ہوں تو جی، تو وہاں پہ آ کے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اٹک جاتے ہیں کہ اگر شوہر نے طلاق دی تو وہ 3 لاکھ روپے عورت کو دے گا، یعنی جرمانہ دے گا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ برادری سسٹم ہوتا ہے، تو اگر شوہر نے طلاق دی تو اس کو 2 لاکھ روپے برادری میں دینے پڑیں گے، برادری کی انجمن کو دینے پڑیں گے. تو اس طرح کی ایسی شرطیں لگانا یہ خلاف شرع شرطیں ہیں. شوہر کے طلاق دینے کا عمل کسی صورت میں جائز بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں شوہر کا طلاق دینے کا انداز ناجائز بھی ہو سکتا ہے. جیسے 2 طلاق ایک ساتھ دینا ناجائز ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا ناجائز ہیں، لیکن واقع ہو جائیں گی جتنی وہ دے گا. اب ایسے بعض خاندان والے، بعض برادری والے طلاقوں پر باندھتے ہوئے وہ جرمانے کی شرطیں لگا دیتے ہیں کہ اگر اس نے طلاقیں دی تو یہ اتنا جرمانہ بھرے گا. تو یاد رکھیں اس طرح کی خاندان کے طور پہ کوئی رسم و رواج ہو یا برادری کی طرف سے ہو یا لڑکی والوں نے ہی کوئی ایسی شرط لگا دی ہو
تو اس شرط کے مطابق شوہر نے اگر طلاق دے دی تو شوہر پر کسی بھی قسم کا جرمانہ عائد کرنا جائز نہیں ہوگا، شوہر سے جرمانہ لینا جائز نہیں ہوگا، اگر لے لیا تو وہ جرمانہ شوہر کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اب رہا معاملہ ہے کہ کیا شرطیں لکھی ہیں، کیا کیا لکھا ہے، تو عمومی اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ میں نے جواب کے اندر عرض کیا کہ بعض حق مہر طلاقوں کے حوالے سے شرطیں لگا دیتے ہیں۔ حق مہر تو دینا ہوگا وہ حق جتنا مہر تو جتنا طے کیا گیا ہے نکاح کے وقت شوہر نے جتنا قبول کیا ہے، صحیح 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، تو وہ تو اس کو پورا دینا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا یہ بھی بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے جمیل صاحب، یہ شرائط کا بھی جو آپس میں لکھوانے کا، کہ جس کے اندر کچھ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہوتی، کچھ لڑکے والوں کی ہوتی۔ اب اس میں ناراضگی کی کیفیات میں کہتے ہیں نہیں جی کچھ لکھیں اس میں کہ اگر یہ ناراض ہو کر لڑائی ہوئی ان کے درمیان تو اتنا ماہانہ خرچ دیا جائے گا۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ اس طرح کی شرطیں بھی بعض جگہوں سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ شرطیں ڈالیں کہ اگر لڑکی ناراض ہو کر اپنے میکے بیٹھ جاتی ہے تو اس کو 5,000 روپے یا 10,000 روپے ماہانہ شوہر ادا کرے گا۔ تو دیکھیں سوال یہ ہے کہ عورت کا جو نان نفقہ ہے شرعی اعتبار سے، عورت کا نان نفقہ جو شوہر پہ لازم ہے وہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہو، جہاں شوہر اس کو رکھتا ہے، رہائش رکھی ہے، وہاں وہ رہ رہی ہوگی تو عورت بالکل نان نفقے کی مستحق ہے، شوہر پر واجب ہے کہ عورت کے واجبی نان نفقہ پیش کرے۔ یا عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اپنے میکے میں رہ رہی ہو، جیسے عام طور پہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر کی اجازت سے کچھ دنوں کے لیے وہ اپنے میکے چلے جاتی ہیں، 8-10 دن، ہفتہ، 15 دن رک کر پھر واپسی آ جاتی ہیں، تو ان دنوں میں بھی شوہر پر لازم ہے کہ وہ عورت کے نان نفقے کی ضروری چیزیں فراہم کریں۔ رہا معاملہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کہ عورت ناحق لڑ کے اگر اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہے تو اب عورت کے گھر والے اس شرط کو لے کے بیٹھ جائیں، دیکھیں بھئی عورت 1 مہینہ ہو گیا، اب آپ 8,000 روپے دیں جو طے ہوا تھا، اب اس کو 6 مہینے ہو گئے تو 6 مہینے کے حساب سے اتنے کیلکولیٹ کر کے یہ بتا دیتے ہیں 50-55 ہزار روپے ہو گئے، اب آپ اس کو ادا کریں۔ یہ جھگڑے کو اور مزید طول دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو اولا تو اس طرح کی شرطیں لگانا کہ اگر عورت لڑائی جھگڑے کے باعث ناراض ہو کر اپنے میکے آ گئی تو شوہر پہ نان نفقہ لازم ہوگا، یہ شرط لگانا بھی کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے کہ عورت اپنے میکے میں ہو جب بھی شوہر پہ نان نفقہ لازم ہو سکتا ہے وہ اس وقت جب شوہر کی رضامندی سے عورت اپنے میکے میں آئی ہو، لیکن اگر شوہر سے ناراض ہو کر اور ناحق طور پہ اگر وہ اپنے میکے آ گئی اور شوہر کی طرف سے کوئی بھی ایسی شرعی خرابی نہیں تھی جس کے باعث عورت کو میکے آنا پڑے اور عورت پھر بھی جھگڑے کے باعث اپنے میکے آ چکی ہے، تو وہ کسی قسم کے 1 روپے بھی نان نفقہ لینے کی حقدار نہیں ہوتی۔ اچھا بعض اوقات شفیق صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے سال بھر تک ناراضگی رہی، بالآخر پھر طلاق ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں پچھلا وہ پھر 6-8 مہینے کا پچھلا بھی وہ لگا کے ڈال دیتے ہیں برادری کے طور پہ یا کسی بھی ادارے کی طرف سے آ جاتا ہے کہ اتنا آپ کو بھرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں اس طرح شوہر سے مطالبہ کرنا، سابقہ گزشتہ مہینوں کا جو لڑائی جھگڑے کے باعث عورت اپنی مرضی سے اپنے میکے آ کے بیٹھی تھی تو 1 روپے کی بھی یہ حقدار نہیں ہے، اور جو اس طرح شوہر سے مطالبہ کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ جو شرائط ہوتی ہیں میرا خیال ہے جمیل صاحب اس کو بھی یہ پہلے سے چیک کروایا جائے، یہ کیا کہتے ہیں آپ اس میں، ان کو دیکھنا تو چاہیے نا۔ بات وہی ہے شفیق صاحب، یہ پہلے سے کیسے چیک کرائیں، یہ شرائط لگانے والے آتے ہی عین نکاح کے ٹائم، اور اس میں بعض کا جھگڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک اتفاق ہوا ایک جگہ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھیں جی اگر یہ لڑائی کر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور یہ جدا ہوئی تو لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ بھئی اتنے روپے دینے ہیں۔ اچھا جی، لڑکے والے کہہ رہے ہیں لکھ لیں، ایک ہماری بھی لکھیں، اگر لڑائی لڑکی کی وجہ سے ہوئی تو پھر نہیں دینے۔ تو میں نے کہا اب نیا قاضی بیٹھے گا آپ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ لڑائی ہوئی کیسے ہے، اس وجہ سے۔ تو ان دونوں شرطوں سے آپ دستبردار ہو جائیں، اور اس طرح کے معاملات آج کے دن، اور بالخصوص نکاح کا وقت ہوتا ہے، اب اس وقت اس طرح کی چیزیں بعض لوگ لے آتے ہیں کہ وہ ایک جو خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ بھی ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ان معاملات کے اندر بھی احتیاط رکھنی چاہیے۔ مزید کال۔
پیارے مفتی صاحب میرا آپ سے آج یہ سوال ہے، کیا بچے بغیر وضو کے مدنی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ حسن رضا، ماشاءاللہ۔ جی، جو نابالغ بچے ہیں ان کا قرآن پاک اگر یہ بے وضو انہوں نے ہاتھ لگا دیا تو یہ گناہ گار نہیں ہوتے۔ تو مدنی قاعدہ بھی اس میں بھی بعض تختیاں ایسی ہیں، بعض اسباق ایسے ہیں جس میں قرآن پاک کی باقاعدہ آیتیں موجود ہیں۔ تو ادب یہی ہے کہ چھوٹے بچے ہوں انہیں بھی باوضو مدنی قاعدے کو ہاتھ لگانا چاہیے، لیکن اگر بچے مدنی قاعدے کو بغیر وضو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں، یا جب وہ سبق پڑھ رہے ہیں بغیر وضو اگر انہوں نے سبق پڑھا ہے تو گناہ تو ان بچوں پہ ہے ہی نہیں، لیکن ادب یہی ہے کہ بچے بھی مدنی قاعدہ ہو یا قرآن پاک میں ان کے اسباق چل رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ باوضو ہو کر ہی اپنے اسباق پڑھیں، اور ویسے بھی باوضو رہنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ سرپرستوں کو چاہیے اپنے بچوں کو جب مدرسے بھیجیں، اپنی بچیوں کو جب مدرسے بھیجیں، بالخصوص جب ان کے سپارے شروع ہو چکے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو خاص کر وضو کروائیں اہتمام سے، اور پھر ان کو وضو کر کے پھر مدرسے کی طرف روانہ کریں۔ اس سے بچوں کو بھی قرآن پاک یا دینی کتابیں، اسی طرح مدنی قاعدہ، ان کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور جب یہ بالغ ہوں گے تو پہلے سے تربیت یافتہ ہوں گے اور انشاءاللہ کبھی بھی قرآن پاک کو بغیر وضو نہیں چھوئیں گے۔ ٹھیک۔ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا ابو کے کزن سے کسی لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ چلیں اس کو مزید سوال کو تھوڑا سا میں آگے، بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والد صاحب کے کزن ہیں، چاہے وہ پھپھی ذات ہیں، چچا ذات ہیں، کوئی بھی، تو اس کو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ویسے ہی چاچو کہا جاتا ہے، چچا کہہ لیں یا کچھ اس کلمات سے، تو کیا کہیں گے شرعی طور پر اس رشتے میں کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے والد کے جو کزن ہیں، اگر والد کے جو کزن مثال کے طور پہ ہم اس کو لے لیں چچا کے بیٹے، تو اب چچا کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا، تو اس نکاح میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ جبکہ ان چیزوں کو مزید دیکھ لیا جائے کہ کسی قسم کی حرمت مساہرت نہ ہو رہی ہو، ٹھیک، کسی طرح کا رضاعت کا دودھ کا رشتہ قائم نہ ہوا ہو۔ مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چچا ذات جو بیٹے ہیں، یعنی چچا چچی کے جو بیٹا ہے، اس نے اگر اس والد کے والدہ کا دودھ پی لیا تو یہ ہو گئے رضاعی بھائی ہو گئے، تو کزن کا رشتہ تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن اب رضاعت والا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا دودھ والا رشتہ بھی قائم نہ ہوا ہو اور حرمت مساہرت کی بھی کوئی صورت نہ بنی ہو تو پھر اس رشتے میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ والد کے کزن سے بچی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی لوگ اس کو جو چچا کہہ کر یہ ٹال دیتے ہیں کہ اس کی واضح مثال ہوں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ یہی بنتا ہے جو آپ سوال فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو نسبی اعتبار سے رشتہ بنتا ہے تو وہ کزن والا ہی رشتہ بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی، اپنی لخت جگر، اپنی چہیتی پیاری صاحبزادی جو خاتون جنت ہیں، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ بظاہر دیکھنے میں رشتہ وہی ہے کہ والد کے کزن جو عرف عام میں چچا کے نام سے تعبیر کر دیتے ہیں، لیکن عمر اگر بڑی ہوتی ہے تو ان کو چچا کہا جاتا ہے، ورنہ عمر اگر کم ہوتی ہے تو پھر لفظ چچا کا اطلاق وہاں پہ عام طور پہ بولنے میں نہیں آتا جب عمریں قریب ہوں۔ جی جی، تو پھر ایسی صورت میں اولاً عمر اگر بڑی ہو یا عمر ہم عمر ہو تو اس رشتے میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام محمد حماد رضا ہے اور میں DHA کا رہائشی ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اکثر لوگوں کی یہ کنسیپشن ہوتی ہے کہ 15 شعبان شب برات کو مرحومین کی روحیں ان کے گھروں پر آتی ہیں، اور اس دن ہمیں کیا ایسے اعمال اپنانے چاہیے کہ جس سے ہماری اصلاح ہو سکے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، بعض ایام ایسے ہیں، بعض تاریخیں، بعض راتیں
ایسی ہیں کہ جن میں مرحومین مسلمانوں کی قبریں اپنے گھر والوں کے پاس آ جاتی ہیں، اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر انہیں ایصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے تو خوشی خوشی پھر وہ ارواح اپنے اپنے قبور کی طرف پلٹتی ہیں، اور اگر ایصال ثواب نہیں کیا تو ایک حسرت لیے وہ پلٹ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبروں میں ہی ان کی ارواحیں ہوتی ہیں، اور قبرستان میں بعض ارواح بڑی خوش ہوتی ہیں اور بعض غمگین ہوتی ہیں۔ تو جن کے گھر والوں کی طرف سے انہیں ایصال ثواب پہنچا ہوتا ہے وہ ارواحیں خوش ہوتی ہیں، اور جن کے گھر والوں کی طرف سے ایصال ثواب نہیں پہنچا ہوتا تو وہ غمگین ہوتی ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ اتیان الارواح، یہ اس نام کا ایک رسالہ آپ نے تحریر فرمایا جس میں روحوں کا اپنے گھروں کی طرف آنے کا ذکر موجود ہے، اور یہ رسالہ فتاوی رضویہ شریف کی جدید فتاوی رضویہ کے 9ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ تو تفصیلاً دلائل کے ساتھ آپ کو وہاں سے احادیث، روایات، بزرگان دین کے اقوال سے اس بات کا ثبوت ملے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 15 شعبان المعظم بھی ان راتوں میں سے ہے جس میں ارواح مسلمین اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں، تو لہذا اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب کوئی آتا ہے ہمارے گھر میں مہمان جو زندہ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ جو ارواحیں ہیں یہ کھانے پینے کی محتاج نہیں ہیں، ٹھیک، ان کو جو چیز چاہیے وہ ہے ایصال ثواب، وہ ہے زندہ لوگوں کی طرف سے ان کے لیے دعائے مغفرت۔ تو اپنے مرحومین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں، کلمہ شریف کے ورد کا اہتمام کر لیں، بالخصوص 70,000 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے تو یہ پورا پڑھ لیں یا لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں۔ 70,000 مرتبہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، جس مسلمان کے لیے 70,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے تو اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے ارواح مسلمین کے لیے، والدین جن کے انتقال کر گئے، دادا دادی، یا کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کے شوہر، کسی کی اہلیہ انتقال کر گئیں، تو جو زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ان میں سے ایک طریقہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف ہے۔ اب یہ اگر بالفرض 15 شعبان تک پورا ہو سکے تو یہ کر لیں، اکیلے کرنا چاہیں تو اکیلے کر لیں، فیملی ممبرز میں اس کی کاؤنٹنگ تقسیم کر دیں گے، 5,000 آپ پڑھیں، 5,000 آپ پڑھیں، اس طرح 15 شعبان سے پہلے ہم یہ 70,000 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اگر بالفرض 15 شعبان تک نہ بھی پڑھ پائے تو اس کو آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے مرحومین کی ارواحوں کا جب ہمارے گھروں کی طرف ان کا پلٹنا ہو، تو جب ہمارے گھروں سے یہ جا رہی ہوں تو ایصال ثواب کی ایک انبار لے کر خوشی خوشی اپنی قبروں کی طرف جائیں، یہ زیادہ ہے۔ اور اگر یہ ایک متعین وظیفہ نہ بھی پڑھ سکے تو کوئی بھی نیکی کر کے ان کو ایصال ثواب کریں، صدقہ کریں، ان کی طرف سے کسی کی مالی طور پر مدد کر دیں اور اس کا ثواب ان تک پہنچائیں۔ اسی طرح جمیل صاحب ظاہر ہے قبرستان بھی جاتے ہیں، ایک معمول ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ 15 شعبان کو جنت البقیع قبرستان میں آپ تشریف لے گئے تھے۔ اب قبرستان جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی پھول پتیاں وغیرہ، ان سے بھی کچھ ان روحوں کو، مرحومین کو سکون ملتا ہے؟ بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل ثابت ہے اور بکثرت احادیث کریمہ میں موجود ہے، بلکہ بخاری شریف میں بھی اگر دیکھا جائے تو 6-7 مقامات پہ خود یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قبروں کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ کی جو نگاہ نبوت ہے وہ بہت کچھ دیکھ لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ ان 2 قبروں میں رہنے والے مسلمانوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے سبب کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جان لیا کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ چغلی، غیبت وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شاخیں لیں، یا ایک شاخ لے کے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو دونوں کی قبروں پہ رکھ دیا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا سبب دریافت کیا کہ یہ عمل کیوں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان بندوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روح سے شارحین حدیث نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ ہر تر چیز
وہ چونکہ ذکر اللہ کرتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی، وہ تر تھی، تو ایسی پھول یہ بھی تر ہیں. تو اس طرح کوئی بھی تر چیز اگر ہم یعنی پھول پتیاں اگر قبر مسلم پہ ڈالتے ہیں تو اس سے میت کو بھی عذاب میں تخفیف ہوگی. اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی کہ یہ حضور نے کیا تو عذاب میں تخفیف ہوگی. شارحین حدیث نے اس میں عموم بیان کیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہ کام کرتے آئے ہیں، وصیتیں کرتے آئے ہیں کہ جب ہم انتقال ہو جائے تو ہماری قبروں پر بھی اس طرح شاخیں رکھ دیا کرنا. واہ ماشاءاللہ. اور مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ قبر والوں کو وہ جو تسبیح ہے اس سے انسیت ملتی ہے. تو ساتھ ایک اور بڑی پیاری بات لکھی کہ جب اس تر شاخ سے اور تر پھول کی پتیوں کے ذکر سے اس کو انسیت ملتی گئے تو بندہ مومن جب قبر کے پاس بیٹھ کر ذکر کرے گا اس سے کتنا سکون ملے گا، اس سے کتنی انسیت ان قبر والوں کو وہ ملے گی. تو وہاں ضرور جائیے، قبرستان بھی جائیے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں بیٹھ کر کچھ آپ قرآن پاک کی تلاوت ہو، کچھ ذکر و اذکار ہو، درود پاک پڑھیے. اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹی یہ رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے عام طور پر جاتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی موم بتیوں کا بنڈل پکڑ لیں اور اگربتیاں لے لیں، موم بتیاں لے لیں، اور وہاں جا کر پانی کا، یہ 3 کام تقریباً لوگوں نے یہ بانٹے ہوئے ہوتے ہیں جی تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں. تقسیم کا یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ میں نے یہ اچھا جو کام کرنا ہے بس وقت وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. تو ٹھیک ہے، اگر موم بتیاں وغیرہ روشنی کی ضرورت ہے تو آپ وہ بھی بالکل کہیں آپ قبر سے ہٹ کر اس کو بھی لگا دیجئے. اگر وہاں بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں آپ ان کو خوشبو دینے کی نیت سے یہ اگربتیاں ہیں تو وہ بھی قبر سے ہٹ کر کہیں آپ لگا دیں تو اگربتیاں بھی ٹھیک ہے. قبر کی مٹی اگر منتشر ہو رہی ہے، ایسی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کو جمانے کے لیے آپ کچھ پانی کا چھڑکاؤ کر کے وہ مٹی بھی جما دیجئے. لیکن ساتھ ساتھ آپ ذکر و درود سے بالکل غافل نہ ہوں، وہاں جا کر کچھ پڑھنا بھی چاہیے. جو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے مرحومین کو اس میں سکون ملے گا. جمیل صاحب ایک سوال ہے میسیج میں، وہ کہتے ہیں کہ باوضو درود پاک یہ باوضو ہی پڑھنا چاہیے یا اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ہونا کیا چاہیے؟ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، کسی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، کسی مقام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا. صلو علیہ وسلم تسلیما، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے درود کا حکم، سلام کا حکم، یہ ہر طرح کی قید سے، ہر طرح کی تخصیص سے خالی ہے. جس طرح چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، البتہ جتنا اہتمام کر کے پڑھیں گے اتنا اچھا ہوگا. باوضو پڑھیں گے تو بے وضو پڑھنے کے مقابلے میں باوضو پڑھنا اچھا ہوگا. گھر کے مقابلے میں مسجد میں پڑھیں گے، کسی مقدس مقام پہ پڑھیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. عام اوقات کے مقابلے میں خاص اوقات میں درود شریف پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. جیسے ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں جمعۃ المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ ان مواقع کا، ان اوقات کا، ان مقامات کا لحاظ رکھیں گے تو ثواب بڑھے گا. لیکن اگر کوئی گھر پہ پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک، بے وضو پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے. لیکن جتنا ادب احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، جتنی کثرت سے پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ، جتنی یکسوئی کے ساتھ بھی اور بطور خاص توجہ کر کے پڑھیں گے اور سیغے بدل بدل کر. جمیل صاحب بات جو بزرگوں کی طرف سے یہ منقول ہے نا کہ کئی درود پاک ہوتے ہیں، تو اب اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ اس میں جتنے آدمی سیغے بدلتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ توجہ رہتی ہے. نماز کے اندر بھی اگر ایک ہی صورت پڑھیں، ایک ہی صورت پڑھے تو پھر آدمی کی ایک طرح کی توجہ، جیسے بعد نا اپنی نماز پڑھنی ہے تو ولضالین کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یعنی زبان پر وہ ایک ایسی چڑھ گئی تو چڑھ گئی ہے، تو مطلب فوراً وہ زبان سے کلمات نکل آئیں گے. لیکن اگر صورت بدل بدل کر پڑھتے ہیں تو نماز کی طرف توجہ اتنی زیادہ رہتی ہے، نماز کی طرف توجہ بھی رہے گی، رکعتیں بھی کم بھولیں گے. تو اس لیے درود پاک بھی مختلف سیغوں سے پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی لطف آئے گا اور توجہ بھی بطور خاص درود شریف کی طرف یہ رہے گی. اور
تصور کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا کہ اپنے آپ کو حاضر کر کے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درود پاک پیش کر رہا ہوں، اس کی بہت برکات ہیں۔ اللہ پاک یہ برکات مجھے آپ کو نصیب فرمائے اور کثرت سے ذکر و درود، اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں پکی سچی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے